الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 16واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 32واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 245 تک گزرا۔ آیت نمبر 245 کے بعد ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق الله العظيم۔ اوپر آیتوں میں پہلے تو ایک قصہ تھا مختصر انداز میں کہ جہاد کے حکم سے جو لوگ پیچھے ہٹے جان چرا کر کے بھاگے کہ کسی محفوظ جگہ میں جا کے چھپ جائے جہاں موت سے بچ سکے، اللہ رب العزت نے موت وہیں ان پر بھیج دی، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو لوگ جہاد و قتال کے حکم سے جان بچانے کے لیے اپنی ادھر ادھر راہ فرار اختیار کرتے تو موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں بچنے گئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے، اور جہاں موت آتی ہے وہاں ان کو بچا لے۔ اسی اللہ رب العزت مثالیں دکھاتے رہتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید و واقعے کے انداز میں ذکر کرنے کے بعد شرعی حکم تھا کہ تم اللہ کے راستے میں جب اللہ کا حکم ہو جائے تو قتال کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، دشمنوں کو مارو۔ اس کے لیے ہتھیار، ساز و سامان اور جہاد کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اوپر میں ترغیب تھی کہ تم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، جہاد کے میں خرچ کرو، محتاج بندوں میں خرچ کرو، جو لوگ محتاج بندے قرض کے محتاج ہو ان کو قرض بھی دے دو۔ اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر کے دنیا میں بھی دے سکتا ہے، ورنہ آخرت میں اس کا ثواب تمہیں ایک کھجور پہاڑ کے برابر بنا دینے کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ اور اس ڈر سے ہاتھ تنگ مت کرنا کہ خرچ کرنے مال گھٹے گا۔ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جیسے موت و حیات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب اللہ رب العزت کشادگی دینے پہ آئیں گے تم اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے لٹاؤ گے، اللہ تمہیں اور زیادہ 10 راستے کھول دیں گے تمہیں دینے کے، اور اگر تم نے ہاتھ کو روک کے رکھا تو اللہ 10 مصیبتیں ڈال کر تمہارا جو جمع پونجی ہے وہ بھی خرچ کرا دیں گے۔ اس لیے اس ڈر سے تو اپنے ہاتھ کو مت روکنا، اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، باقی تمہارا عمل، تمہارا خرچ، تمہاری نیتیں، خود تمہاری ذات سب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے والی ہے۔ قیامت میں سب سامنے آئے گا، اچھا برا سب کھل جائے گا۔ آج کی ان آیتوں میں اسی جہاد اور قتال سے متعلق امت مسلمہ کو آمادہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ان آیتوں سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک اور واقعہ ہے اوپر گزرا اس کے علاوہ، اور یہ پارے کے ختم تک یہ پورا واقعہ چلا گیا ہے۔ وہ پورے 2 رکوع کے اندر تقریباً اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک خاص جماعت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات تو نہیں پیش کی، کتنے زمانے کے بعد آیا تھا، اس زمانے میں کون سے پیغمبر تھے، لیکن کچھ جو تفصیلات پیش کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بہت سے پیغمبر ہوئے ہوں گے۔ حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت
یوشع ابن نون، اس طریقے سے بہت سے پیغمبر ان میں ہوئے۔ یہ جس پیغمبر کا واقعہ ہے، قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ میں یہ بات پیش آئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے اس بات کا مطالبہ رکھا کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بادشاہ مقرر کرائیے جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمنوں سے لڑ سکیں۔ بات اصل یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نجات عطا فرمائی فرعون سے، تو اصل بنی اسرائیل تو رہنے والے تھے کنعان کے، جہاں یعقوب علیہ السلام کی بستی تھی، ابراہیم علیہ السلام وہاں ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ کنعان ہی کو فلسطین اب کہا جاتا ہے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد وہاں بسایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، وہ وہیں کے باشندے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں قابض ہوئے تو یہ پوری قوم بنی اسرائیل کی مصر منتقل ہو گئی۔ مصر میں بعد میں فرعون جب مسلط ہوا تو یہ مصر نکل کر کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارا جو اصل وطن کنعان و فلسطین ہے وہاں ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہے، اور وہ قوم عمالقہ، آپ اس سے جہاد کرو۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ چھٹے بارے میں سورہ مائدہ میں تفصیل آئے گی۔ انہوں نے اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، آپ کا رب جائے جہاد کر لے، جب علاقہ فتح ہو جائے خبر بھیج دینا، ہم لوگ آگے بس جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، یہ بزدل اور نبی سے غداری کرنے والی قوم تھی کہ آپ لوگ جا کے لڑ لیجئے، جب علاقہ فتح ہو جائے تو خبر بھیجیے گا، ہم لوگ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو اسی میدان میں جہاں سے یہ مصر کی دریا سے پار ہو کر پہنچے ہوئے تھے، عارض پناہ تھی، 40 سال تک ان کو وہیں پر کر مارتے ہوئے چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ تم وادی تیہ پڑے رہو، تمہیں اب کہیں بستی میں ٹھکانہ نصیب نہ ہوگا۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی وادی تیہ کے اندر، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی وادی تیہ میں۔ اس 40 سال میں دونوں بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون پیغمبر ہوئے۔ حضرت یوشع ابن نون نے پھر ان لوگوں کو آمادہ کیا، اس میں سے کچھ لوگ تیار ہوئے اور قوم عمالقہ سے وہ علاقہ فتح آیا گیا۔ بنی اسرائیل وہاں جا کر کے پہنچے۔ بنی اسرائیل جب وہاں پہنچ گئے تو یوشع ابن نون کے بعد ان میں بہت دنوں تک کوئی قیادت نہیں رہی، اور ان میں بددینی اور بلکہ بے دینی اور بدعملی اور بے عملی شروع ہوئی، اور یہ قوم اللہ کی بڑی نافرمانی کا شکار ہو گئی، نبی سے بھی بغاوت کرتی اور طرح طرح میں رسومات اور خرافات رائج ہو گئی۔ حضرت یوشع ابن نون کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس میں کوئی بڑا قائد اور نبی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جو نظام چلایا، چونکہ یکے بعد دیگر پیغمبر آ ہی تھے، حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ 350 برس کے بعد کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 350 برس کے بعد۔ تو اس زمانے میں جو نظام تھا کہ کوئی بادشاہ تو ان کا نہیں، پہلے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، اس معنی اگر دونوں دنیا کی قیادت اور دین کی قیادت نبی اس کو انجام دیتے تھے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے تک یہ نظام رہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو قضات اور قاضی لوگ مقرر ہوتے رہے، وہ مسائل کو حل کرتے رہتے تھے، اور وہی جو ہے ان میں کوئی بڑا رہبر جب قائد نہیں رہا، آس پاس میں جو قومیں تھیں مشرق قومیں، مثلا مصر میں، اردن کے علاقے میں، اسی طریقے سے روم کے بحر روم کے ساحل پر جو مشرق قومیں آباد تھیں، وہ ان بنی اسرائیل پر آ کر کے حملے کرتی اور بیچ بیچ میں ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتی۔ یہ بنی اسرائیل انتہائی کمزور ہو چکے تھے، ان کا کوئی جو ہے لیڈر بھی نہیں تھا، جو پیغمبر تھے ان سے یہ خود مخالفت کرتے تھے۔ ایسا زمانہ آیا کہ ایک مشرق قوم، اس مشرق قوم کا بادشاہ تھا جالوت، آگے اس کا ذکر اور نام بھی آ رہا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت اور جالوت کا واقعہ آ گیا ہے، اسی واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ تو جالوت نامی جو ہے بادشاہ نے جو چڑھائی کی ہے بنی اسرائیل پر، اس میں بنی اسرائیل کے اولادوں کو بھی قید بنا کر کے لے گیا، ان کے مال و متاع کو بھی چھین کر لے گیا، اور ایک مبارک تبرک والا صندوق، جس صندوق کو بنی اسرائیل جنگ میں آگے آگے رکھتے تھے اور علاقے فتح ہوتے تھے، اس صندوق کے اندر آگے آپ کی آیت میں اس صندوق کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ
ہارون علیہ السلام کی یادگار چیزیں تھیں، ان کے ہتھیار تھے، ان کے جو ہے اسی طرح سے اس کے اندر اور بھی مبارک چیزیں تھیں، کل اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس صندوق میں کیا کیا چیزیں تھیں. تو وہ صندوق بھی چھین کے لے گیا. اس کا بڑا ان کو قلق ہوا، ہماری اولاد بھی گئی، ہمارا مال و متاع بھی چھینا گیا. اس صندوق کو لے جا کر کے انہوں نے اپنے مندر میں جا کے رکھ لیا. اور جب جا کے ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے کہا اپنے وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ دعا کیجئے ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہو جیسے کافروں کا بادشاہ ہے، ہمارا بھی کوئی بڑا لیڈر ہو، ہم سب اس کو آگے قیادت میں اب ہم ان سے مقابلہ کریں، جہاد کریں. تو حضرت شمویل علیہ السلام جانتے تھے ان کا مزاج، بنی اسرائیل کہتی کچھ ہے اور کرتی کیا ہے، بڑی دھوکے باز چالاک عیار لوگ ہیں. تو حضرت شمویل نے کہا کہ بھائی مجھے خطرہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جہاد فرض کر دیا جائے اور تمہارے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے، لیکن خطرہ یہ کہ تم جہاد سے جان چھڑاؤ اور جو بادشاہ کو پیٹھ دکھا دو اور پھر جہاد میں تم جاؤ نہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب، ہمارے ساتھ کیا ظلم ڈھایا گیا ہے. تو جہاد نہ کرنے کا تو کوئی سبب نہیں، جہاد کرنے کے اسباب موجود ہیں، ایک نہیں کئی سبب موجود ہیں. ہمیں اجاڑا گیا، ہمارے گھروں پہ قبضہ کیا گیا، ہماری اولادوں پہ کو جو ہے غلام بنا لیا گیا اور ہمارا صندوق ہم سے چھین لیا گیا. لہذا کیا وجہ ہم جہاد نہ کریں؟ تو جہاد نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، جہاد کرنے کی تو بہت سی وجہ ہیں. لہذا ہم جہاد کریں گے، آپ ہمیں کوئی قائد تو دیجئے، کوئی امیر تو دیجئے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی ایسا بادشاہ میں مقرر فرما دے جس کو عطا فرما دے اور یہ سب اس کی رعایا بن کر کے، بادشاہ کے حکم کے تابع دار بن کر کے اس کی قیادت میں یہ اپنے دشمنوں سے، کافروں مشرکوں سے لگے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت طالوت کو، جو ایک محنت جفا کش والے آدمی تھے اور کوئی مالی پوزیشن ان کی اچھی نہیں تھی، لیکن تھے بڑے ڈیل ڈول والے اور علم و حکمت والے بھی تھے. اپنی قوم میں علم و حکمت والے بھی تھے، ڈیل ڈول والے بھی تھے. وہ جب بادشاہ مقرر کیا تو وہ بنی اسرائیل جو کیڑے نکالنے والی قوم، جیسے گائے کے لیے جب کہا ذبح کرو تو اس میں بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے، ایسے اس بادشاہ پر بڑے سوالات کھڑے کیے. ان کو ہم بادشاہ سے مان لیں، یہ تو مالدار ہے ہی نہیں، بادشاہ کو تو بہت دولت والا ہونا چاہیے. بادشاہ پر اعتراض اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور پھر اس کی علامت و نشانی، غرض یہ کہ کسی طرح وہ ان کو مطمئن کیا گیا. جب مطمئن ہو گئے تو اگلے رکوع میں آئے گا کہ پھر اس وقت طالوت نامی جو ہے بادشاہ نے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوئے تھے اور ان کو اطمینان دلا دیا گیا بنی اسرائیل کو، ان کی سرکردگی میں یہ لوگ نکلے جہاد کے لیے. اور پھر جالوت نامی جو ہے کافر بادشاہ سے جنگ ہوئی اور طالوت علیہ السلام کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو بعد میں داؤد علیہ السلام بنے. پہلے تو ایک صرف رعایا کی حیثیت سے، ایک عام امتی کی حیثیت سے تھے. پیغمبر شمویل علیہ السلام کی رہنمائی ہوتی تھی، طالوت بادشاہ اس کو نافذ کرتے تھے. طالوت کی رعایا میں حضرت داؤد بھی تھے. داؤد نے جالوت پہ حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا. بعد جو ہے طالوت نے ایک اعلان کیا تھا، آگے کے رکوع میں آ رہا ہے اس کی، کہ ہم اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیں گے تو جالوت کو قتل کرے گا، کیونکہ جالوت کو مار ڈالنا آسان نہیں تھا، اس نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی کئی ملکوں میں. تو بہرحال جب جالوت مارا گیا، داؤد علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے اس وقت ان کے تو طالوت نے اپنی بیٹی، بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کیا. تو بہرحال یہ علاقہ فتح ہوا. تو یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے جس سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا بھی ذکر ہے. اس واقعے کے ذکر کا منشا یہ کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ کیا حالت دشمن نے ان کی بنا رکھی تھی، اللہ نے کیسے مدد پہنچائی، کیسے ان کو ذلت نکالا، غلامی سے نکالا، علاقے کو فتح کرایا. وہ صندوق بھی انہیں واپس دلایا جس صندوق کو چھین کر لے گیا تھا، جس کا ان کو بڑا قلق تھا. اور ساتھ ہی میں امت محمدیہ کو بتلانا ہے کہ یہ ایسے حالات اس امت میں دہرائے جائیں گے، ان کی کوئی قیادت نہیں رہے گی. یہ بھی انتظار کریں گے کوئی ہمارا قائد ہو، ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں، ہمارے علاقے پر ہم مظالم ہو رہے ہیں اس سے نجات پائے. تو بنی اسرائیل جو حالات بیتے ہیں وہ حالات اس امت پہ بھی بیتنے ہیں، حدیث میں آیا. لہذا اس امت کو بھی سنانا مقصود ہے کہ تم ان غلطیوں کو نہ دہرانا جو بنی اسرائیل نے دہرائی، اور تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا جنہوں نے
کا اور جو ہے حضرت شمویل علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے، چنانچہ آگے واقع آ رہا ہے کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ چلے تو تھے بہت لوگ، لیکن سب نے جو ہے پیٹ پھیری ہو، وہی طرح سامنے آیا تھا جس کا ذکر کیا تھا شمویل علیہ السلام نے کہ ایسا نہ ہو جہاد کرو تم پیچھے بھاگو۔ صرف 313 رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں جہاد کرنے والے، باقی ہزاروں نے پیٹ پھیر لی تھی۔ یہ واقعہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ آج کی ہدایتوں سے لے کے اخیر تک بنی اسرائیل کے جہاد کے ایک واقعے کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے 350 برس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جبکہ ان میں کوئی قائد نہیں رہ گیا تھا۔ قوم بلبلا کر کے اپنے وقت کے نبی سے انہوں نے فرمائش کی تھی، اور نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ مقرر کیا تھا۔ آگے کے حالات پھر آگے کی آیتوں میں ہیں۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی، اور نبی کے واسطے سے ہر قاری قرآن، ہر قرآن پڑھنے والے کو مخاطب بنا کے کہا جاتا ہے کہ اے مخاطب، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے بنی اسرائیل کے گروہ کا واقعہ تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں لگی؟ وہ واقعہ یوں ہوا کہ قالوا لنبی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے ہڑ کر کے، پریشان ہو کر کے کہا لنبی لہم، اپنے ایک نبی سے، اور اس سے مراد تاریخ کے اعتبار سے شمویل علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، ہمارا ایک بادشاہ اللہ کی طرف مقرر کرا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے امیر جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی ہمارا امیر جہاد نہیں ہے، ہم کس کی سرکردگی جہاد کریں؟ تو لہذا ہمارے لیے ایک امیر اور ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اللہ کی طرف سے مقرر کرا دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں قتال جہاد کر سکیں۔ جیسا کہ عرض کیا، اس زمانے میں نظام صرف اتنا تھا کہ قاضی مقرر ہوتے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں کہ آج ہندوستان جیسے ملکوں میں کوئی بادشاہ نہیں مسلمان، اور کوئی بڑا قائد نہیں جس کو سب مانے، شریف پنچایتیں ہیں، دارالقضاء ہیں، وہ بھی سرکاری طور پر نہیں، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ انتظامات آپسی میں کر رہے ہیں۔ تو یہی گویا صورتحال ملتی جلتی زمانے میں رہی ہوگی، واللہ عالم۔ فرمایا کہ ہمارا ایک کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قالت، تو اس زمانے کے پیغمبر نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا، کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا یہ بات بعید نہیں ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، تم سرے سے لڑو ہی نہیں؟ آج تو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم بلبلا رہے ہو کہ بادشاہ ہو، لڑیں گے اور احتجاج کریں گے اور بدلہ لیں گے، اپنا ملک آزاد کرائیں گے، لیکن جب کل کو تمہیں لڑائی کے لیے کہا جائے تو تم کہو کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اس سے پہلے تمہاری تاریخ تو یہی بتا رہی ہے۔ اعلیٰ تو پیغمبر نے جواب میں کہا کہ تمہاری یہ فرمائش وجہ ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، تو تم لڑائی نہ کرو اور پیٹ پھیر کے بھاگو۔ تو انہوں نے جواب میں پیغمبر کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا سبب ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، اس سے پیٹ پھیریں؟ یہاں تو جہاد کرنے کے اسباب میں بہت سے موجود ہیں، چنانچہ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں ہمارے وطنوں سے، ہمارے جو اہل و عیال سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں پچھاڑ دیا گیا، ہمارے جو بستیاں ہم سے اجاڑ دی گئی، ہمارے اہل و عیال ہم سے دور کر دیے گئے، بچھڑ گئے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اللہ فرماتے ہیں آگے واقع آئے گا کہ جو خطرہ پیغمبر کو تھا وہ سامنے آیا۔ فلما کتب علیہم القتال، چنانچہ ان پر جہاد فرض ہوا، تولوا، انہوں نے پیٹ دکھائی اور وہ پشت پھیری انہوں نے اور جہاد نہیں کیا۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، 313 لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا، وہی جو غزوہ بدر کی تعداد تھی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے جو زبان سے تو کہہ رہے تھے جہاد کریں گے اور بعد جہاد سے انہوں نے منہ موڑا۔ بہرحال ان کی دعا پر اور ان کی فرمائش پر پیغمبر کی دعا سے ایک بادشاہ طالوت مقرر ہوئے جس کا ذکر آ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وحبیبنا نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.